ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر انیلا دربار کے ساتھ سر پر لگنے والی چوٹوں کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی سیویرٹی جو چوٹ کی ہوتی ہے اس کے حساب سے کیا کیا علامات سامنے آ سکتی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ 3 طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے: مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر. مائلڈ اور ماڈریٹ کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا. جو زیادہ شدید نوعیت کی چوٹیں ہوتی ہیں ان میں کس طرح کی علامات سامنے آ سکتی ہیں؟ جب شدید نوعیت کی چوٹ ہو تو انسان ویسے ہی آپ کو بے ہوش ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا تو وہ ویجیٹیٹو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے یا پھر کوما سٹیج میں آ جاتا ہے. جی. اور اس میں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آدھا جسم جو ہے وہ آپ کو مفلوج ہو. جی. مگر ویجیٹیٹو اور کوما سٹیج میں اس بات کو پتہ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل رہتا ہے. بٹ یوزلی جو ہے سیویئر ہیڈ انجری کی علامات جو ہے وہ اسٹوپرس نے جو ویجیٹیٹو سٹیٹ کہلاتی ہے یا کوما ہے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے سر کی چوٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ سڑک پر ہو جاتا ہے تو عام طور پر لوگ جا کر بہت سی اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ مریض کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کیا کرنا چاہیے. اور مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو مثلاً پانی پلانا، اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. اس میں آپ سے 2 باتیں کروں گی، اور ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کو کسی بھی قسم کی ہیڈ انجری ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ بندہ بے ہوش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بے ہوش نہیں ہے اور صرف ڈراؤزی ہے یا نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے تو سب سے پہلے آپ جا کے اس سے اس کا نام، پتہ یا ڈیٹ پوچھیں. اگر تو وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو جواب دے سکتا ہے اور آپ کا ایک کمانڈ فالو کر سکتا ہے، جیسے آپ اسے کہیں کہ 2 انگلیاں دکھاؤ یا ہاتھ اٹھاؤ، اگر وہ کمانڈ فالو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ڈیفینیٹلی مائلڈ انجری ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ 15 منٹ تک ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ مائلڈ ریلیٹڈ انجری ہے، اور اس کے لیے کوئی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لوکل ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں اور تھوڑا ریسٹ کریں اور کوئی فزیکل ایگزرشن نہ کریں. جی. اگر آپ ایسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کسی آدمی کے پاس جبکہ وہ بے ہوش ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نبض چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یا اس کو سانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر تو نبض اور سانس چل رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ایمبولینس کو یا کسی پیرامیڈک کو کال کریں. اتنی دیر میں پلیز آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اگر اس کو زیادہ ہلائیں جلائیں نہ، پیشنٹ کو جو بھی ہے وہ، اگر کہیں سے خون بہہ رہا ہے تو وہاں آپ کپڑا رکھ دیں اور اگر تھوڑا بہت پریشر دیں. اگر آپ کو لگا ہے کہ سر پھٹا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے فریکچر ہے، تو اس کو پریشر نہ دیں، بس ہلکے سے کسی کپڑے سے کور کر کے رکھ دیں. اگر تو نہیں پھٹا ہوا سر اور صرف آپ کو لگ رہا ہے اسکن پھٹی ہوئی ہے تو پھر آپ تھوڑا پریشر لگا کے بلڈ کو ٹیمپوناٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ہلائے جلائے بالکل نہ زیادہ. اور اگر آپ اس کو اٹھا کے مدد کر رہے ہیں اسٹریچر پہ رکھنے کے لیے، اگر وہ روڈ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے آپ کو کونے میں رکھنا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ریڑھ کی ہڈی کی پریکاشن. اور اس کے لیے ضروری ہے جب آپ اسے اٹھائیں تو گردن اور کمر ایک ساتھ اٹھائیں. گردن اور کمر الگ الگ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ مفلوج ہو سکتے ہیں گردن سے نیچے تک، یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. تو اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں اگر آپ اسے کونے میں اٹھا کے رکھ رہے ہیں. تو اگر بچہ ہے تو پلیز اسے گود میں نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈیمیج ہے یا نہیں ہے. تو اسے بھی آپ بالکل اسٹریٹ رکھیں، کونے میں کر دیں، گردن اور کمر ساتھ اٹھا کے چلیں، اور زیادہ ہلانے جلانے کی کوشش نہ کریں. امپورٹنٹ باتیں کیا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے زخم دھونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پلیز اس کو پانی سے نہ دھوئیں، آپ اسے کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ صرف اسے ہلکا سا کپڑا ڈال کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو ہیلمٹ مت اتاریں، کیونکہ کبھی کبھی ہیلمٹ جو ہے وہ خون کو روک رہا ہوتا ہے اور ٹیمپوناٹ کر رہا ہوتا ہے زخم کو. اگر آپ نے ہیلمٹ کھولا تو اس کے ساتھ اسکن یا بون بھی نکل سکتی ہے باہر، اور برین ایکسپوز ہو سکتا ہے اور انفیکشن ہو سکتا ہے آگے جا کے، یا اور ریلیٹڈ انجریز ہو سکتی ہیں. تو وہ آپ یہ نہ کریں کہ ہیلمٹ اتاری جائے. جی بالکل ہیلمٹ نہ اتاریں. اور ایک بات جو میں نے آپ سے پہلے ہی کہی کہ اگر آپ کو فریکچر نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سگنیفیکنٹ انجری ہے تو وہاں پہ جب آپ کپڑا رکھیں تو پریشر نہ کریں وہاں پہ.
اور ایک اور بات بھی میں نے بتا دی کہ بچے کو اٹھائیں تو اور ایسے میں پانی وغیرہ پلانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، اس لیے کہ آپ اگر تو وہ بندہ بے ہوش ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بے اپنی ہوش یا سانس نیم غنودگی کی حالت میں نیم اور آپ کے بات کا جواب نہیں دے رہا تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں، آپ نہ اسے پانی پلائیں نہ کچھ کریں، بس آپ اسے ایک ساتھ ایک لٹا کر اٹھا کے کونے میں رکھ دیں اور ایمبولینس کو کال کریں. یہی آپ کا دس از دا جاب فار فرسٹ ایڈ، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر پیشنٹ کی نبض نہیں آ رہی اور سانس نہیں چل رہی اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو اگر آپ پیرامیڈک ہیں اور آپ CPR کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں ہیں، آپ ایک راہ چلتے ہوئے انسان ہیں، تو بس آپ ایمبولینس کو کال کر لیں اور پیرامیڈکس بلا لیں. یہی کافی ہوگا. جی ہاں. اچھا، اسی طرح سے یہ تو بات ہو گئی فرسٹ ایڈ کی. میں تشخیص کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر بہت سارے ٹیسٹس کروائے جاتے ہیں. ان ٹیسٹس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اور تشخیصی میں کبھی کبھی انڈر آبزرویشن رکھنے کا ذکر بھی آتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کبھی 24 گھنٹے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو آبزرویشن ہوتا ہے وہ یوزلی کنکشن کے کازز میں ہوتا ہے اور وہ ماڈریٹ کنکشن کے کازز میں ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے مگر آپ بے ہوش نہیں ہوئے اور آپ کمانڈ فالو کر سکتے ہیں، ڈیٹ ٹائم پلیس بتا سکتے ہیں اور 15 منٹ میں تقریباً آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو صرف ایک مائلڈ ہیڈ ایک سا رہتا ہے تو اس کے لیے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اوور دا کاؤنٹر کسی بھی قسم کی درد کی گولی لے سکتے ہیں، ریسٹ کریں اور فزیکل ایگزرشن نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مگر اگر یہ ہوا کہ آپ 5 منٹ سے کم عرصے کے لیے زیادہ عرصے کے لیے بے ہوش ہو گئے یا جب آپ اور یادداشت میں 30 منٹ سے زیادہ کی کمی آئی، آپ زیادہ یا کم کی کمی آئی تو وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کنکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور اس کو ہاسپٹل لے جائیں اور اس وقت جب آپ ہاسپٹل لے جائیں تو CT اسکین ضرور کرا لیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں جس میں اس وقت انسان جاگ رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، مگر ڈیلیڈ انجریز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. بلڈ کا آپ نے تذکرہ کیا، اکثر بات ہوتی ہے ہیماٹوما بن جانے کے متعلق. ہیماٹوما کیا ہوتا ہے اور خاص کر دماغ کے اندر جب ہیماٹوما بنتا ہے تو کتنی خطرناک معاملات سامنے آ سکتے ہیں یا کس طرح کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں؟ جی، ہیماٹوما کافی قسم کے ہوتے ہیں. اس میں 3 جو ہے اس کی میجر ویرائٹیز ہیں، جو ایک ایپیڈورل، ایک سب ڈیورل اور ایک کنٹوژن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایپیڈورل جو ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے جتنا سب ڈیورل کامن ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایپیڈورل اور سب ڈیورل میں فرق کیا ہے. تو ہم نے جس دماغ کی جھلی کی بات کی تھی، اگر کبھی تو آپ کا والٹ یا آپ کا اسکل فریکچر ہو جاتا ہے تو خون جم جاتا ہے اس جھلی اور بون کے بیچ میں. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی باہر سے برین کی طرف پریشر ڈال رہا ہوتا ہے. برین کے اندر کوئی انجری نہیں ہوتی مگر باہر سے پریشر کی وجہ سے برین کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دوسری علامات سامنے آتی ہیں. ویسے بھی کھوپڑی کے اندر اتنی جگہ تو ہوتی نہیں کہ کوئی. جی بالکل. جی. تو وہ ایپیڈورل ہیماٹوما کہلاتا ہے. اگر تو وہ چھوٹا ہے، اگر آپ آئے ہاسپٹل آئے اور CT اسکین میں اگر وہ چھوٹا نظر آتا ہے تو ہم اس کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ICU میں رکھ سکتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ CT اسکین کرا سکتے ہیں. اگر وہ بڑا ہے، آپ بے ہوشی کی عالم میں ہیں، تو اس کے لیے فوراً سرجری کرنی ضروری ہے، جس میں جا کے وہ جمع ہوا خون باہر نکالنا پڑتا ہے. جی. اس کے علاوہ جو ہے سب ڈیورل جو ہے وہ کافی کامن ہے اور وہ زیادہ تر اولڈ ایج یا بوڑھے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. جیسے سیڑھی سے گر گئے یا لڑکھڑا کے گر گئے یا ٹکرا کے گر گئے. جی. اور وہ ایسپرن پہ بھی ہیں، جو کہ اکثر لوگ یا ہوتے ہیں ایسپرن. بالکل، بہت ساری خون پتلا کرنے والی دوائیں لی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ان میں سب ڈیورل کامن ہے. اور سب ڈیورل میں یہ ہوتا ہے کہ جو جھلی کی ہم نے بات کی تھی اس کے اور دماغ کے بیچ میں خون جم جاتا ہے. جی. تو اب اگین بات وہی ہے کہ وہ کتنا سیویئر ہے. اگر تو وہ کم ہے، انسان جاگ رہا ہے، بے ہوش نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، جس بھی سائڈ پہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہاتھ یا پیر کی کمزوری نہیں ہے تو ہم اسے واچ کر سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں CT اسکین. مگر اگر اس کا سائز بڑھ رہا ہے، ہیڈ ایک بڑھ رہا ہے، انٹراکرینیل پریشر کا مطلب اگر برین کے اندر پریشر بڑھ رہا ہے جس کی علامات یوزلی ہیڈ ایک یا وامٹنگ ہوتی ہے، اگر وہ ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو فالج جیسے علامات ہو رہے ہیں، تو پھر اس خون کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تھرو این آپریشن. تیسرا فارم جو ہے وہ کہلاتا ہے کنٹوژن، یعنی اب آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ خون جم جاتا ہے، دماغ کے باہر نہیں مگر دماغ کے میٹر کے اندر جو خون جمتا ہے ہم اسے کنٹوژن کہتے ہیں. اور اس میں
اس میں جو ہے نیورولوجیکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کنٹوژن بنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو اس کا سیویئرسٹ فارم ہے وہ ڈیفیوز ایکزونل انجری کہلاتا ہے, یعنی کہ آپ کا پورا دماغ جو ہے اس میں شیئر ہو گیا ہے, وہ شیئر انجری ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی, اور اس میں یوزلی انسان کوما میں چلا جاتا ہے. مگر اگر لوکلائز یا کہیں ایک جگہ ہوا ہے تو اگین اس کی سیویئرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم اسے واچ بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ برین میں بہت زیادہ پریشر کریٹ کر رہا ہے تو پھر سرجری سے اس کو نکالنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے تشخیص کے اندر جب سی ٹی اور ایم آر آئی تجویز کیا جاتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر یہ بھی سوچا جاتا ہے, یا مریض اپنے طور پر بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں ابھی تو صحیح ہوں یا مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کی ضرورت ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں ضروری ہوتا ہے, اور کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں کروانا اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا سی ٹی اور ایم آر آئی کو؟ ہر چیز جو ہے وہ کانشیسنیس سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ بے ہوش ہوئے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل جا کے سی ٹی اسکین کرانا ضروری ہے, بھلے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں, چاہے وہ آپ کم عرصے کے لیے ہوئے ہوں. مگر اگر آپ کو, جس میں ہم نے ایپیڈیورل ہیماٹوما کی بات کی جو کہ بچوں میں اسپورٹس ریلیٹڈ انجریز میں, موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس میں کامن ہوتا ہے, چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوئے مگر آپ کو ہاسپٹل جا کے سی ٹی اسکین کرانا ضروری ہے. اگر تو آپ بے ہوش نہیں ہوئے تو اور 15 منٹ کے اندر آپ کے اعصاب سارے نارمل ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے یا تو اگر اور آپ کے گھر میں پیرنٹس ہیں یا وائف ہیں یا اسپاؤز ہیں جو کہ آپ کا خیال رکھ سکتی ہے 1 دن سے لے کے 2 دن تک, وہ آپ کی کیئر کر سکتی ہیں, تو آپ گھر بھی جا سکتے ہیں اور ہاسپٹل میں بھی 1 یا 2 دن تک آبزرویشن میں رکھا جا سکتا ہے, اور اس میں سی ٹی اسکین کرانا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہیڈ انجریز کی ٹریٹمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.